اب جو ایک بہت ہی اہم سٹوری ہے اور دیٹ از پاکستان کی جو 5th جنریشن وارفیئر ہے اور اس کے چیلنجز کیا ہیں پاکستان پہ، اس پہ ہم لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو سر اٹس نائس ٹو ہیو یو سر۔ ہائبرڈ وار از آلویز بین آور ڈسکشن، ہم نے اس پہ بہت سارے تبصرے کیے ہیں، ڈسکشنز کی ہیں، لیکن اپنی کیونکہ ایک ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے پاکستان کی عوام کو، تو ان کو ذرا آسان الفاظوں میں بتائیے 5th جنریشن وارفیئر یا ہائبرڈ وارفیئر کیا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ دیکھیں جنگوں کا ہمیشہ سے یہ آبجیکٹ رہا ہے، یہ ٹارگٹ رہا ہے کہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو زیر کیا جائے، اور انسان میں آپ کو پتہ ہے سب سے پاورفل چیز اس کا برین ہے، مائنڈ۔ تو اگر آپ اس کے مائنڈ کو زیر کر لیں تو آپ سمجھیں کہ کام ہو گیا۔ پہلے یہ طریقہ کار تھا کہ زخم پہنچا کر، فزیکل ہارم پہنچا کر آپ ذہنی طور پہ ہرا دیتے تھے، پھر اکنامکلی کسی کو غریب کر کے، اس کو سرنگو کر کے آپ ہرا لیتے تھے۔ سائیکولوجیکل وارفیئر پہلے بھی تھی، لیکن یہ والے ٹولز نہیں تھے جو ابھی موجود ہے۔ ابھی آپ جی پی ٹی کی بات کر رہی تھی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے تھے۔ اب یہ اتنا پھیل گیا ہے معاملہ کہ آپ یک وقت سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ذہنوں کے اوپر جلغار کر سکتے ہیں، اور ان کو بالکل اس طریقے کی چیزیں پیش کر سکتے ہیں کہ وہ مان جائیں کہ جو ان کو دکھایا جا رہا ہے وہ واقعی ٹھیک ہے۔ جیسے یہ چیٹ جی پی ٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہ ایک کسی کا ایک حلیہ لے لیں، مثال کے طور پہ میرے چاروں طرف سے ایک دفعہ سکین کر لیں اور اس کے بعد میرے منہ سے ایسے الفاظ نکال دیں، میری فریکوینسی بھی نوٹ کر لیں، تو آپ کو لگے گا کہ جنرل نعیم لودھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہندوستان تو بہت ہی مضبوط ملک ہے، ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارے نوجوان سارے بیچارے وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، جب ہمارا ایک جنرل یہ کہہ رہا ہے تو پھر باقیوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ذہنی طور پہ ہرانے کے جو حربے ہیں، یہ آج کل میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، سائبر وارفیئر کی وجہ سے، یہ جو جن کا آپ ذکر کر رہے تھے، جو لیٹسٹ آپ کے پاس سافٹ ویئر آ گئے ہیں، ان کے ذریعے یہ آسان بھی ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ہمارے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ جھوٹی ہیں، یہاں پر ایک آندھی چل رہی ہے جھوٹ کی، طوفان کی، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، وہ جو ای یو لیب کی رپورٹ آئی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ پھر اگر وہ بیانیے سمجھ جائیں کہ کیا بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے اور کیسے ہمیں اس پر اعتبار کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو پھر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کچھ بیانیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جی پاکستانی قوم کوئی قوم نہیں ہے، بلکہ ایک بھیڑ بکریاں ہیں، ان کا الگ الگ رخ ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں، آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ ڈیفینیشن دیکھیں قوم کی، آپ دیکھیں کہ اچھا ہمارے لوگ 3rd کلاس لوگ ہیں، بھئی آپ کے ڈاکٹر باہر جا کے بہترین ڈاکٹر ہیں، بہترین انجینئرز ہیں، اور ہر قسم کا کام کرتے ہیں۔ آپ اپنی سبزیاں اگاتے ہیں، ابھی آپ خیر وہ جاپان کی مولی کی بات کر رہے تھے، یہاں بھی مولیاں کوئی کم نہیں اگتی، اس کے علاوہ اپنا اناج اگاتے ہیں۔ آپ کے کارپینٹرز ہیں، آپ کے یہ پلمبرز ہیں، سارا کام کاج چل رہا ہے، لیکن آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ کے گھٹنے لگ گئے ہیں، آپ بالکل بس اب تو کل آپ گئے یا پرسوں گئے، اور یہ سارے پھر پاکستانی فوج نے کوئی جنگ نہیں جیتی ہے، ساری جنگیں اپنے لوگوں کے خلاف جیتی ہیں۔ حالانکہ 1971 کے علاوہ باقی کوئی جنگ پاکستان میں ہاری نہیں ہے، چاہے وہ 65 کی ہو یا کشمیر کی ہو، جو پہلے والی رن آف کچھ کی ہو، ابھی اور جو حالیہ ابھی آپ کو پتہ ہے ہمارے جہازوں نے جو جواب دیا، ہماری نیوی نے جو کام کیا 65 میں۔ تو جب یہ آپ کے ذہنوں پہ یلغار ہوتی ہے، اور پھر یہ خاص کر ہمارے نوجوان، چونکہ آج کل سب کے پاس یہ موجود ہے، تو وہ اس کو یقین کرنے کا دل کرتا ہے اور وہ پھیلا دیتے ہیں۔ یا تو ہونا کہ صرف اپنے تک رکھے، پھر بھی وہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کو پوسٹ کیا، آگے کاپی کیا اور پیسٹ کر دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک تو ہمیں کسی ایسے سافٹ ویئر کی ضرورت ہے جہاں اتنی ترقی ہو رہی ہے جو کہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہو، آپ کے پاس جو بھی چیز آئے آپ اس کو بھیجیں اور وہ آپ کو بتائے کہ بھی یہ ڈیپ فیک ہے، یہ لپ سنکرونائزیشن ہے، یہ فوٹو شاپڈ ہے، یہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تاکہ آپ کے اور ہمارے جیسے عام لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ جنرل صاحب اس وقت پاکستان کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ ہمیں یہ تو آپ نے جس طریقے سے بتایا ہے کہ وائی ویسٹ بلٹ وین یو کین برین واش، اور آپ ان کو جو ہیں چلتے پھرتے گرینیڈ بنا سکتے ہیں،
پاکستان کی اسٹینڈنگ کیا ہے آن ڈیفینس اینڈ آن دی اوفینس فور ہائیبرڈ اینڈ ففتھ جن؟ جی ویسے تو پاکستان نے کوشش شروع کر دی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے ہم نے ابھی سائبر کمانڈ بھی بنا لی ہے، اور اس کے علاوہ میڈیا میں بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں سمجھ تو پیدا ہو گئی ہے کہ ہائبرڈ وار کیا ہوتی ہے، یہ ففتھ جنریشن وار ہے کیا، یہ کیسے حملہ کرتی ہے، اس کا کیسے ڈیفینس کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ویئر ود آل اور وہ آرگنائزیشنل جو سیٹ اپ ہے وہ میرے خیال میں بھی نہیں آیا ہے، جو کہ کیونکہ دیکھیں جب آپ یہ وار کی بات کرتے ہیں نا تو وار از بہت ڈیفینسو اینڈ ڈیفینسو، یہ صرف ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ صرف اپنا دفاع کرتے رہیں، وہ بھی بہت ضروری ہے، اور دفاع میں آپ کو کاؤنٹر نیریٹو وغیرہ کی، لیکن آپ کو دشمن کے تک ریچ آؤٹ کرنا ہے اور آپ کو اوفینسو بھی لانچ کرنا ہے، تو میرا خیال ایک بہت بڑا گیپ ہے پاکستان میں کہ کوئی ایسی ففتھ جنریشن وارفیئر ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، کوئی ہائبرڈ وار ہیڈ کوارٹر نہیں ہے جہاں پر اکانومسٹ بھی ہوں، انٹرنیشنل پالیٹکس کے لوگ ہوں، میڈیا کو سمجھنے والے لوگ ہوں، اور یہ سارے صاحب سویلین ہوں گے، یہ سارے فوجی تو نہیں ہو سکتے، تو یہ پھر کسی کو جواب دہ ہوں، ان سے پوچھا جائے آپ نے کیا پلان بنایا ہے، کون سے نیریٹو چل رہے ہیں، آپ نے کیسے کاؤنٹر کیا ہے، آپ نے کون سے نیریٹو بنائے ہیں، تو میرا خیال اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے بہت سارے ممالک ہیں انہوں نے اسی طرح کے جو ہائبرڈ وارفیئر کو پریونٹ کرنے کے لیے سینکشن کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو اسٹیٹ کنٹرول کر رہا ہے، میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، نارتھ کوریا میں جیسے ایک ایکسٹریم سینکشن ہے، پھر چائنا بہت حد تک کر رہا ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کر رہے ہیں بہت زیادہ۔ پاکستان کیا کر سکتا ہے، کس طرح کے اقدامات لے سکتا ہے، ناٹ آن این ایکسٹریم لیول بٹ اسٹل پرائمریلی کیا اقدامات لے سکتا ہے اس طرح کے ہائبرڈ وارفیئر کو پریونٹ کرنے کے لیے؟ جی میرا اپنا خیال یہ کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ نارتھ کوریا کی طرح ایکسٹریم جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جیسے یو ای کا آپ نے ذکر کیا کہ جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی بنیاد ہے سوچ کی، یا جس ڈائریکشن میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا یوتھ چلے، اس کو ڈیویٹ کرنے کے لیے اگر کوئی بھی حملہ کیا جاتا ہے، صاف ظاہر ہے یہ حملے آئیڈیولوجیکلی ہوتے ہیں نا، بات چیت میں ہوتے ہیں، نیریٹیوز میں ہوتے ہیں، بالکل، تو ان کو بلاک بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف کاؤنٹر نیریٹیوز بھی ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستان اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے نیریٹیوز ہیں جو یہاں پر اگر آئیں بھی تو پڑھے لکھے لوگ ان کو اینالائز صحیح کر سکیں، انالیسس کے بعد آئیں، سیدھا پوچھاڑ نہ ہو، اور جو ہمارا طبقہ جو پوری طرح اکوپڈ نہیں ہے، اور جو خاص کر جو امپریشنیبل ایجز ہوتی ہیں ان کو کیسے اس سے بچانا ہے، کس عمر کے بچوں کو کیا اویلیبل ہونا چاہیے، کیا اویلیبل نہیں ہونا چاہیے، کیا چیز بلاک ہونی چاہیے، پیرنٹل لاک کہاں ہونے چاہیے، میرے خیال اس پہ بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ورنہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ جو جی پی ٹی آپ بات کر رہے تھے یہ ہمیں لے دے جائیں گے۔ اچھا جنرل صاحب، آپ نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا نیریٹو بلڈنگ کا، اور نیریٹو بلڈنگ کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا ہو اور انڈین میڈیا پاکستان کی اس کمزوری کو بہت ایکسپلائٹیشن کرتا ہے، بہت ایکسپلائٹ کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس نیریٹو بلڈنگ ٹولز نہیں ہیں، آپ کے پاس انٹرنیشنل چینل نہیں ہے، ایک کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ کریں، اپنا نیریٹو پیش کریں۔ تو ہاؤ امپورٹنٹ از اے نیریٹو بلڈنگ انسٹیٹیوشن، یا ایک ٹی وی چینل یا کوئی آپ کے پاس ایسے ٹولز ہوں جسے آپ نیریٹو بلڈ کریں، پاکستان کا ڈیفینس بھی کریں اور اوفینس بھی کریں؟ جی دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا سوچ، جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، یہ تو ایک فلسفی ہے، ایک سوچ ہے، اس کے بعد آپ کو باقاعدہ پلان بنانا پڑتا ہے کہ اس کو اگر ٹھیک ہے، اگر ہم نے اس بات کو آگے بڑھانا ہے جیسے جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں نے بھی کیا ہے، پھر کیا کیا جائے، پھر ویئر ود آل کہ آپ نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو فزیکل کچھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایسی زبان، ایسے چینل جو دنیا آپ کو سمجھے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ اور میں یہ آپس میں گفتگو کرتے رہے تو یہ تو ہم آپس میں دودھ رڑک رہے ہیں نا، کسی اور کو تو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ نے جوابی کارروائی کرنی ہے، سب سے پہلے آپ کو ایسے چینلز ہونے چاہیے، ویئر ود آل ہونا چاہیے جس کو دنیا سنے، آپ بولیں اور دنیا سنے، اور جس کا مطلب آپ دنیا کی زبان بھی بولیں، دنیا کے جو طور طریقے ہیں اس جنگ میں وہ آپ بھی سمجھیں اور اپنائیں۔ تو یہ ابھی تک ہم فلسفی کی لیول تک ہیں، سوچ و بچار کی لیول تک ہے، نہ تو کوئی پراپر پلاننگ ہے اس کے لیے اور نہ ہی ویئر ود آل ہے۔
اور دیکھیں جس کا جتنا بڑا منہ ہوگا اتنے وہ اپنی آواز دور تک پہنچا سکے گا. تو وہ منہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ یہی ہے, یہ چینلز ہیں, آپ مختلف جو آپ بات کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ آپ چھوڑ نہیں سکتے کہ جی یہ منیب صاحب کر لیں یا لودھی صاحب کر لیں, وہ اب انڈیویجول طور پہ کرتے رہے. اس کے لیے پورا مربوط پلان بنانا پڑے گا, آپ کو ویر ودال فراہم کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد باقاعدہ نیریٹیوز اینالائز کرنے پڑیں گے اور کاؤنٹر نیریٹیو کریٹ کرنے پڑیں گے, تب جا کے یہ بات بنے گی. رائٹ. اچھا لودھی صاحب دیکھیں, آپ کی جنریشن اور کچھ حد تک ہماری بھی جنریشن جو ہے, ہمارے دور میں ہم نے ٹیکنالوجی کو آتے دیکھا, اس کو ایڈوانس ہوتے دیکھا, گیجٹس کچھ بدلتے دیکھا, تو ہمیں ایک تھوڑا بہت آئیڈیا ہے کیونکہ ہم اس دور میں بھی تھے جب یہ سب نہیں تھا, اور پھر اس دور میں بھی ہیں جب یہ سب ہے. لیکن اب جو جنریشنز آ رہی ہیں, اب جو بچے ہیں جو کہ جنہوں نے آنکھ ہی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی میں کھولی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے اوپر کیا امپلیکیشنز آ سکتی ہیں یا ریپریکیشنز آ سکتی ہیں اس چیز کی کہ ایک کلٹ بنتا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ ہر چیز کا نا, تو بچے کس طرح جو ہے وہ اس چیز کو وہ کریں گے؟ جی دیکھیں نا, اب ہم سب کو معلوم ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے تو آپ کے جو سینسز ہیں, جو جتنی بھی سینسری آرگن ہیں, زیادہ سے زیادہ اگر انگیج ہوں تو آپ زیادہ جلدی سیکھتے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے اس میں یہ کہ آپ کے کان بھی ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کی آنکھیں بھی افیکٹ ہو رہی ہیں, حتیٰ کہ آپ اپنی انگلیاں بھی ہلا رہے ہیں. تو آپ کا یقین کا لیول بہت بڑا ہوا ہے, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیز میرے سامنے آ رہی ہے, پیش کی جا رہی ہے, یہ حقیقت ہے. یہ سب سے بڑا معاملہ ہے کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ بھی آج کل کے دور میں یہ چیزیں اتنی آرٹیفیشلی کریٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ حقیقت کیا, آپ کو بار بار چیک کرنا پڑے گا. جس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے تعلیمی نظام جو ہے پورا کا پورا اس کو دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی وہ پہاڑے یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ 1 دونی دونی 2 دونی 4, وہ ٹھیک ہے آپ ان کو بتا دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے ملٹیپلیکیشن کا, اس کے بعد دے کین یوز گیجٹس. آپ آگے کی طرف چلیں, اب یہ بتائیں یہ جو ابھی آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, انٹرنیٹ آف تھنگس کی بات کر رہے ہیں, جی پی ٹی کی بات کر رہے ہیں, یہ بچوں کو 5ویں 6ویں کے بعد بتانا شروع کر دیں اور ان کو بتائیں کہ اس میں کیا ایڈوانٹیجز اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. بیکاز اگر آپ یہ تعلیم ان کو نہیں دیں گے تو جو ان کے اوپر بوچھاڑ آ رہی ہے وہ اس کو مان لیں گے, اور جب وہ مان لیں گے تو قوم کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ جلغار کیسے ہوتی ہے, آپ کے ذہن کی کیا لیمیٹیشنز ہیں, اور یہ جو چیزیں بنائی جاتی ہیں یہ کس کس طریقے سے بنائی جاتی ہیں, کیسے آپ کو باور کرایا جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے. تو میرے خیال تعلیمی نظام میں اب اس چیز کو آ جانا چاہیے پرائمری لیول کا. اچھا جنرل صاحب, یہاں پہ ایک کالر ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں, وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی عبدالخالق بول رہا ہوں سرگودا سے. جی خالد صاحب. ہاں جنرل لودھی صاحب سے بات کرنی ہے. جی کریں سر. جی بتائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی کہیے خالد صاحب. عبدالخالق بول رہا ہوں, نیب صوبیدار آرمڈ کور سے ریٹائر ہوں. جی ماشاءاللہ, ویلکم. حضور میں نے آپ سے دیکھ کر آپ کی بات سن کر بڑا خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے. حالات یہ ہیں حضور, یہ تو جو آپ ٹیکنالوجی کو لے کر بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں, آپ کی بات اپریشیٹ کرتا ہوں اس کی تو, لیکن یہ مجھے بتائیں یہ جو غریب عوام پیس رہی ہے مہنگائی کے اندر, جو پینشنر ہمارے حضرات ہیں جو 13-14 ہزار روپے مہینہ لے رہے ہیں, اور بوڑھے ہیں 70-65 سال کے, بیوہ مائیں میں نے ہیں جن کی چیز 4-5 بچیاں توغل میں لے کے بیٹھی ہیں, اور 12,000-13,000 ان کی پینشن ہے. انہوں نے کیا قصور کیا اس پاکستان کے اندر رہنے کا کہ وہ پاکستانی شہری ہیں یا کسی غیر ملک کی شہری ہیں؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک بات کی, گو کہ یہ آج کا سبجیکٹ نہیں تھا, لیکن آپ نے چونکہ بات چھیڑی ہے میرے خیال اس پر بات کر لینی چاہیے. جی بالکل. اور یہ صرف آپ نے تو 14-15 ہزار بات کی نا صاحب, آج تو 40-50 ہزار والے بندے کا بھی گزارا نہیں ہو رہا. آٹے کا اور سب چیز کا ریٹ پتہ ہے. آپ جو بات میرے ساتھ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک سینئر آفیسر ریٹائر ہونے کے ناطے مجھے جو ہمارے لوور رینکس ہیں ان کی جو پینشن وغیرہ ہے اس کے متعلق بات کرنی چاہیے. وہ ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو پاکستان میں ایک مہنگائی کا طوفان آیا, یہ تو ہمارے لیے بھی ناقابل برداشت ہے. ہم بھی پینشن ہی لیتے ہیں نا, یا ایک آدھ چیز کا کرایہ آ جاتا ہے.
اور بڑی مشکل نیچے والوں کے لیے بہت مشکل ہے. میں تو شکایت نہیں کر سکتا, آپ کی شکایت بالکل بجا ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جب تک آپ ایک سٹیبل حکومت نہیں آ جاتی, اور سٹیبل حکومت کے لیے جب تک آپ جلد از جلد انتخابات نہیں کرا دیتے, کچھ ہاتھ نہیں آنے کا. اور میرا خیال اکثریت جو عوام کی ہے وہ یہ چاہ رہی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہی ہے. آپ دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں, اور یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے یہ میں پراپر جی ایچ کیو میں جہاں پہنچانا چاہیے وہاں پہنچاؤں گا بھی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اینڈ لاسٹلی جنرل صاحب, لاسٹلی اس کو 30 سے 40 سیکنڈز میں ریپ اپ کرتے ہیں. پاکستان کو کتنا ایمرجنسی نیڈ ہے اس وقت ٹولز بنانے کا نیریٹو بلڈنگ کے؟ دیکھیں منیب, وی آر آلریڈی لیٹ. اگر دیکھا جائے تو یہ تو کل ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اگر کوئی میری بات سن رہا ہے, اور میں ویسے ادروائز اور جگہوں پر بھی اس بات کی کوشش کر رہا ہوں, اس کے لیے کچھ کوششیں جاری ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لے مین سائنس نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ بھی میرے ذمہ لگا دیا جائے اور میں اس پر کام شروع کر دوں. دس از اے اسپیشل سائنس. بالکل. یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے اور ہائبرڈ وار ہے, اس کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ کو اکٹھا کرنا پڑے گا, جس میں اکانومی کے لوگ بھی ہوں گے, پالیٹکس کے لوگ ہوں گے, میڈیا کے لوگ ہوں گے, آئی ٹی کے لوگ ہوں گے, اور پھر ہیومن سائیکالوجی سمجھنے والے لوگ ہوں گے. تب جا کے بیٹھ کے یہ کام شروع ہوگا. ابھی شروع ہوا نہیں ہے میرے بھائی, کوشش جاری ہے. آپ نے یہ جو آج پروگرام ایئر کیا ہے, اللہ کرے کہ کوئی اس کو سن لے اور اس کو آگے بڑھائے. میں بھی اپنی کوشش جاری رکھے ہوں, آپ دعا کیجیے. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ.